شریعت اسلام میں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا قرب اور انہیں خوش کرنے کے لیے جو جانور مقرر کیا جائے، نامزد کیا جائے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام کی نظر نہیں تھی، یہ تو بتوں کے نام کی نظر ہے، تو بتوں کے نام کی نظر ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ حرام ہو جائے۔ سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات جو ہے، کامیابی، اس کے وہ تین چیزوں پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی کامیابی کتنی چیزوں پر، اس کو بند کر دیا ہے کتنی چیزوں پر؟ فرمایا تین چیزوں کے اوپر۔ ایک فرمایا حلال کھانا حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا فرمایا فرائض ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع کرنا، آپ کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا انہو لکم عدو مبین، انہو بے شک وہ، انہ معنی ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں بھی قرآن کریم میں انہ مشدد نون کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب بے شک، وہ ضمیر ہے، فرمایا وہ کون؟ شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے۔ اب جس طرح یہود و نصارہ ہے، اب اپنی یہود و نصارہ کے جتنے علماء اور رہبان ہیں، اب لوگوں کے سامنے غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں بائبل میں ہے، اور کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں اس کی، حالانکہ نہ اللہ رب العالمین نے کہا، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے۔ تو گویا یہ اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے؟ کھلے عام بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 168 اور 169 169 یہ تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے آج پڑھی ہیں، ان آیات کا ربط، جوڑ، کنیکشن جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی والی آیات کے اندر دلائل توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس ہی کی عبادت کی جائے، اس کے اوپر دلائل گزرے، اور مشرکین کے لیے تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا یہ بیان ہوا۔ اب اس سے اگلی آیت، جو آیت میں نے اب تلاوت کی ہے، اس میں شرک فعلی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ شرک ہے یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہ جو شرک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعلی، فعل مطلب ہے عملی طور پر انسان جو کام کرتا ہے، اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تحریم لغیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مشرکوں کی حرام کردہ چیزیں، یعنی مشرک خود اپنے طور پر بعض چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحریم لغیر اللہ۔ اور دوسرا جو ہے اسی طرح نذور جو ہے، نظریں لغیر اللہ، یعنی نیازات، مشرکین جو تھے وہ غیر اللہ کی نظریں مانا کرتے تھے، کہ وہ نظریں جو غیر اللہ کے نام پر مانی جاتی ہیں۔ جواہر قرآن تفسیر میں ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی ورشپ کی جاتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے دو قسم کے شرک کرتے تھے، اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جانوروں کو اپنے معبود کے لیے نامزد کر دیتے اور معین کر کے چھوڑ دیتے تھے، وہ جہاں جاتے اس کو کھلا چھوڑ دیتے، گھومتے پھرتے، جس کی فصل کھائیں جہاں سے کھائیں، کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں تھی۔ ایک یہ، اس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمارے معبود یہ خوش ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اور خوش ہو کر ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں گے، اور ہماری مشکلات کو، ہمارے مصائب، ہماری تکالیف کو، اور ان ساری چیزوں کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے، اور ہمارے جال مال میں کیا کریں گے؟ یہ برکتیں عطا کریں گے، اس کے ذریعے سے بیماریوں سے بچیں گے، بیماریوں سے۔ تو اس طرح یہ کیا کرتے؟ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے جانوروں کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ ان کا کھانا، ان کا دودھ پینا، ان سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا ان کے نزدیک یہ سارے کا سارا کیا تھا؟ حرام تھا، ناجائز سمجھتے تھے، اور ان سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان سے فائدہ حاصل کیا، ان کو کھانا، ان کا گوشت کھایا، ان کا دودھ پیا، ان کے اوپر سواری کی، کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کیا، تو ہمارے معبود ہم سے ناخوش ہو کر ہمیں تکلیف دیں گے، پریشانی دیں گے، غم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہو جائے گا۔ تو عقیدہ تھا کہ اس سے ناراض ہو کر ہمیں تکالیف میں ڈالیں گے۔ یہ مشرکین کیوں کرتے تھے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے معبودوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اپنے معبودوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ اس کا ان کا حق حاصل نہیں تھا ان کو، لیکن صرف اور صرف کیا کیا انہوں نے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ اب شرک فعلی کی دوسری قسم کیا ہے؟ اور یہ جو پہلی والی قسم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جانور مزارات پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ جانور پھر بازاروں میں پھرتے ہی کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ان کو ٹچ نہیں کرتا ہے، ڈر کے مارے کہ اگر اس کو ہم نے، اور جہاں چاہتے ہو کھاتے پیتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اگر اس کو کوئی ہاتھ لگا دیا، اس سے کوئی فائدہ حاصل کر دیا تو بابا کی مار آئے گی اور نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری جگہوں، یہ اسی طرح یہ مشرکین مکہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ پھر آگے شرک فعلی کی دوسری قسم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مصائب سے نجات اور مقاصد میں کامیابی کے لیے، یعنی کوئی مصیبت ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی مقصد ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں بت کے نام پر یہ جانور ذبح کروں گا، یا میں فلاں بابے کے نام کا یہ جانور ذبح کر دوں گا، یہ فلاں فلاں۔ تو یہ جو چیز، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت میں یا مشکل میں پھنستے تو ان کی دوری کے لیے، مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے یہ پھر کیا کرتے؟ اپنے معبودوں کی نظریں مانا کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ نظریں مانتے اور ان کی منتیں مانتے تھے۔ مثلا یہ کہتے کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو گیا یا مصیبت ٹل گئی، دور ہو گئی، تو ہم فلاں معبود کے آستانے پر جائیں گے۔ آستانے بنا ہوئے تھے بتوں کے آستانے بنے ہوتے تھے، اور ان آستانوں کے اوپر لوگ جاتے تھے، یہ جانور چھوڑتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو کہتے کہ اگر یہ ہماری مصیبت دور ہو گئی تو ہم فلاں معبود کے مزار، اس کے آستانے پہ جائیں گے، اور یہ بکرا وہاں پر چھوڑ کر آ جائیں گے، غلہ دے کر آئیں گے، یا اور کوئی چیز دے کر آئیں گے۔ یہ ان کا کیا تھا؟ نظریہ اور سوچ اور فکر اور تھاٹ تھی۔ اب یا دوسرا کام یہ کرتے کہ خود نہ جاتے، جانور لے کے نہ جاتے، لیکن اس کے نام کا، اس آستانے والے کا نام کا جانور اور اس کا کھانا اور غلہ اپنے ہاں غریبوں کو کھلا دیتے تھے، لیکن نام کس کا ہوتا تھا؟ اس معبود کا ہوتا تھا، آستانے والے کا نام ہوتا تھا۔
تو یہ اس طریقے سے اس طرح حصہ مقرر کرتے اور اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. تو یہ جو نظریہ تھا اور یہ جو ان کا عمل تھا، یہ جو طریقہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے نذور مشرکین، مشرکوں کی نظر. اور دوسرا نام ہے اس کا نذور لغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظریں، اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو ان کے متعلق مشرکین کا عقیدہ کیا تھا ان نظروں کا؟ تو ان کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ ان کا گوشت کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے. اس کا گوشت کھانا بھی کیا ہے؟ جائز. حالانکہ یہ چیز تقرب، ثواب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ سے یہ چھوڑی گئی تھی. تو شریعت اسلام میں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا قرب اور انہیں خوش کرنے کے لیے جو جانور مقرر کیا جائے، نامزد کیا جائے، اس کا کھانا حرام ہے. اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نام کی نظر نہیں تھی، یہ تو بتوں کے نام کی نظر ہے. تو بتوں کے نام کی نظر ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ حرام ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی تعیناتی اور تخصیصات کا حکم بیان فرمایا کہ جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے اور جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حلال کر رکھا ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہے اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہیں. یا ایھا الناس سے لے کر ان کنتم ایاہ تعبدون تک جو آیات آتی ہے، یعنی ان کے اندر تحریمات مشرکین کا ذکر آتا ہے. پھر آگے انما حرم علیکم المیتۃ سے لے کر لفی شقاق بعید تک، یہ ساری اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کے جو نظریں مانی جاتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے، جواہر القرآن تفسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان جانوروں کی حلت یعنی حلال ہونے کے اعلان کے لیے نازل ہوئی جن کو بعض لوگوں نے بالکل حرام کر دیا تھا. اور پھر تفسیری مظہری میں اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے، تو اس کی وضاحت کی گئی ہے. فرمایا جب قبائل ثقیف اور عامر اور دوسرے دیگر جو قبائل تھے، فرمایا انہوں نے اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں جیسے حرث تھے، انعام تھے، جانور تھے، اور بحیرہ، صائبہ، حام، یہ جانور جو ہے اپنے اوپر آرام کر دیے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، کلو، کھاؤ، مما، اس چیز سے، فی الارض، جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، ان چیزوں کو کیا ہے تم کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ حلالن، حلالن، کھاؤ ان چیزوں کو، یہ حلال ہے. کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی مشرکین نے جن کو حرام کر دیا نا، یہ حرام ان کے کہنے سے حرام نہیں ہوتی ہیں، بلکہ حرام اور حلال کرنا، یہ قانون بنانا، یہ ضابطہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ حلال ہیں، طیباً، ستھری ہیں. حل کے معنی ہیں کہ گرہ کھولنے کے آتے ہیں. کس کا معنی ہوتا ہے؟ گرہ کھولنے کے معنی آتے ہیں. جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی، گویا یہ ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی کیا کر دی؟ ہٹا دی. پابندی کیا کر دی ہے؟ ہٹا دی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات جو ہے، کامیابی، اس کے وہ تین چیزوں پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. انسان کی کامیابی کتنی چیزوں پر اس کو بند کر دیا ہے، کتنی چیزوں پر؟ فرمایا تین چیزوں کے اوپر. ایک فرمایا حلال کھانا، کھانا حلال ہونا چاہیے. اور دوسرا فرمایا فرائض ادا کرنا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع کرنا، آپ کی سنت کو نہ چھوڑنا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. فرمایا طیباً، طیباً کا معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی اور طبعی مرغوب ہونا بھی شامل ہے. یعنی طیباً کا معنی ایسا شرعی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ، اور طبعاً بھی انسان اس کو، طبیعت بھی اس کی چاہتی ہو کہ اس کو کھانا بھی پسند کرتا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ چلو، خطوات خطوات قدموں پر، خطوات کہتے ہیں قدموں پر، الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. خطوات یہ خطوتن کی جمع ہے، نقوش، قدم. اور معرف القرآن میں ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، جب انسان چلتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، تو درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطوہ.
تو فرمایا شیطان کی پیروی کر کے خواہش نفس میں مت پڑو، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ فرمایا نقوش قدم سے مراد کیا ہے؟ فرماتے مفسرین نے لکھا وہ تمام گمراہی کے طریقے مراد ہیں جو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کے طریقوں پر کیا ہے؟ مت چلو، مثلا تحریمات لغیر اللہ وغیرہ، اور تمام وہ کام جو شیطان جس کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اس سے کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ آگے فرمایا انہو لکم عدو مبین، انہو بے شک وہ، انہو انہ معنی ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں بھی قرآن کریم انہ مشدد نون کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب بے شک، وہ ضمیر ہے۔ فرمایا وہ کون؟ شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کو دو معنی مفسرین نے کیے، ایک معنی فرمایا کہ اس کی عداوت اور دشمنی، کس کی؟ شیطان کی، شیطان کی عداوت اور دشمنی فرمایا اہل بصیرت کے نزدیک بہت ظاہر ہے، یعنی جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ ظاہر ہے، اگرچہ دشمن ہے مگر دشمنی میں وہ کیا کرتا ہے؟ دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اہل بصیرت کے نزدیک کیا ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب اس کی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ واردات کہ یہ دوست بناتا ہے اور دوست بنا کر لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح قرآن کریم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، کہ ان کے دوست کیا ہیں؟ شیطان۔ تو شیطان دوست بن کر آتے ہیں، قرین بھی قرآن کریم میں سے کہا گیا۔ تو فرمایا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عداوت دشمنی کو ظاہر کرنے والا، یعنی شیطان ایسا دشمن ہے کہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے اس کو کہا سجدہ کرو تو ایک دم اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، تو گویا یہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو فرمایا انما یأمرکم، ابھی دشمن ہے تو کرتا کیا ہے؟ دشمنی کیوں، کس کھاتے کی دشمنی کر رہا ہے؟ تو فرمایا انما بے شک، یأمرکم انما یأمرکم بے شک، یعنی شیطان تو یہی حکم کرے گا تمہیں، کس چیز کا؟ یعنی اس سے کوئی خیر و بلائی کی توقع نہ رکھی جائے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بالسوء، برائی کا حکم کرتا ہے۔ کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ برائی کا حکم کرتا ہے۔ اور شیطان کا حکم کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ آ کے آرڈر کرتا ہے جناب یہ کام کرو، کیا وہ آواز لگاتا ہے؟ نہیں، وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور دل کے اندر آ کر بسیرا ڈالتا ہے، پھر انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا بالسوء، برے کام کا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا، بے حیائی کا، کہ شیطان تم کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ السوء سے مراد ہوا افعال کہ جو عقلاً بھی برے ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کی عقل یہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام کیا غلط ہے۔ اب شراب پینا یہ گورے پیتے ہیں لیکن عقلاً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز بری ہے۔ اب اس طرح زنا ہے، زنا کو ہر انسان برا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بالسوء، برائی ہے، برائی ہے، تو اس کا حکم دیتا ہے۔ تو والفحشاء، وہ کام جن کو شریعت نے برا کہا ہے، جس طرح ننگا طواف کرنا اب منع کیا ہے شریعت نے، تو مشرکین مکہ کیا کرتے؟ ننگے طواف بھی کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین یہاں پر ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل کے اندر شیطان کے الہام کا بھی اثر ہوتا ہے اور فرشتے کے الہام کا بھی اثر ہوتا ہے، دونوں نے اپنے کیا ہے؟ ڈیرے ڈالے ہوئے انسان کے دل کے اوپر۔ تو فرمایا کہ شیطان کا اثر تو یہ ہے، یعنی اس کے وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شر کا وعدہ دلاتا ہے اور برائی کے فوائد سامنے آتے ہیں، حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ یعنی شیطان جب غالب ہو جاتا ہے دل کے اوپر اور اس کا اثر ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام حق بات کو جھٹلائے گا اور دوسرے نمبر پر برائی کی طرف جائے گا، کیونکہ شیطان اس کو بڑے پلاننگیں دکھاتا ہے اور اس کے سامنے برائی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔
اور پھر وہ ڈٹ جاتا ہے انسان، اس کے اوپر دلیل دیتا ہے برائیوں کے اوپر. اور فرمایا فرشتے کے الہام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بلائی کا وعدہ دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. یعنی الہام فرشتے کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و کامیابی کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر دل کا مطمئن ہو جاتا ہے. انسان کا دل حق بات کو تسلیم کرتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عقیدہ صحیح بناتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو دل اس کا مطمئن رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، فیلنگ آتی ہے اس کو، محسوس کرتا ہے. تو جب یہ محسوس کرنے لگ جائے تو اس کے دل کے اوپر کس کا اثر ہو جاتا ہے پھر انسان کے؟ فرشتے کا. کس کا اثر ہوتا ہے؟ فرشتے کا. تو فرمایا جو شخص فرشتے کے خیال کو دل میں پائے تو یقین کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جو آدمی خیر کی طرف بڑھتا ہے، بھلائی کی طرف جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو رہا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اس کو حمد کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرا دل میں کیا ہے، شیطان کا کیا ہے وسوسہ کیا ہے ختم ہو چکا ہے اور وہ مغلوب ہو چکا ہے شیطان. پھر اسی طرح فرمایا جو برائی کرے، وسوسہ آئے، شیطان کے مکر سے اللہ کی پناہ مانگے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یعدکم الفقر، کہ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں شیطان کا وسوسہ آ جائے تو اس وقت کیا کرو؟ شیطان کے مکر سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو. فرمایا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں حکم کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے فقر کا. انسان کے دماغ میں پھر کیا ہے؟ خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں. اوہو میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے. چھوٹے چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بابا کیا ہو، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کیسے ہوگا. بابا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. شیطان فقر کا دعوت انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. اور رب العالمین کہتا ہے کہ انسان کھانے کے بارے میں، روزی کے بارے میں بے فکر رہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے جن اور انس کو میں نے پیدا کیا ہے. اور پھر خود آگے رب العالمین فرماتے میں نے تمہیں نہیں کہا کہ روزی کا ذمہ تو میں نے خود لیا ہے، تم سے روزی کا طلبگار تو میں نہیں ہوں. انسان کے لیے جتنی روزی مقرر ہے، مقدر ہے، وہ اس کی طرف بڑھے گا، وہی کھائے گا. اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہ انسان کھا سکتا ہے اور نہ ایک لقمہ کم کھا سکتا ہے. جتنا لکھا ہوا ہے، جتنا اس کے لیے، اس کی طرف خود بخود چلتا رہے گا، جائے گا. آگے تفسیر مزری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس علیہ اللعنہ اپنا تخت جو ہوتا ہے یہ پانی پر بچھا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تخت پانی پر بچھاتا ہے. پھر اپنے چیلوں کو، انسانوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو بھیجتا ہے. پھر بھیجتے جب واپس آتے ہیں سارے اپنی کارگزاری سناتے ہیں. سارے شیطان اپنی کارگزاری سناتے ہیں، بڑے بڑے فتنے، ساری جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے آ کر ان کو سناتا ہے. اور سناتے ہیں تو شیطان کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. کیا کیا ہے؟ بڑی بڑے کارروائیاں کر کے آتے ہیں، لیکن کہتا ہے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. اور کیا بڑا کام کیا تو نے؟ کہا میں نے ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے آ چکا ہوں، جدائی پیدا کر کے آ رہا ہوں. تو جدائی ڈال دی. تو ابلیس سن کر خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، سینے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کر کے آیا ہے، بڑا اچھا کام کر کے آئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، چاہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں باتوں کے ذریعے سے کریں یا تعویذات وغیرہ کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالیں، کوئی بھی اسی حرکت کر کے میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان نفرت پیدا کرے، تو یاد رکھنا اس قرآن کریم اس حدیث کے مطابق وہ شخص کیا ہے؟ شیطان کا چیلا ہوتا ہے. کیونکہ شیطان اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائیگی پیدا کرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، مقرب بناتا ہے. تو اس لیے جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جدائیگیاں پیدا کرتا ہے تو وہ شیطان کا وہ چیلا ہوتا ہے جو شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے کیا ہے؟ انسان کو بچنا چاہیے. اور یہ دوسری بات یاد رکھنا،
جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں یہ حقوق العباد کو توڑتے ہیں، اور جو لوگ حقوق العباد کو توڑتے ہیں ان کی توبہ بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کے بھی اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو رب العالمین وہاں بھی اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا حق تو معاف کرتا ہے لیکن بندے کے حق کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ جا کر اس سے معافی نہ مانگے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ دوسری کاروائی شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ باتیں کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر وہ بہتان باندھو، وہ جھوٹ بول لگاؤ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کہ ما لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جھوٹ لگانا اور وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ شیطان یعنی جہاں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو وہاں پر دین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کیا ہے بہتان تراشی پر لوگوں کو کیا ہے اکساتا ہے، حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور حرام چیزوں کو کیا کر دیتا ہے حلال کرتا ہے، ننگا طواف کرواتا ہے، یہ ساری جتنی باتیں غلط کروا کر کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ یہ عقیدے بیان کرتے ہیں اپنے غلط قسم کے عقیدے، تو ظاہر ہے یہ تو خود تو نہیں، شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں یہ فلاں، کہتے تو یہ ہے، لیکن حقیقت کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہود و نصارہ ہے، اب اپنی یہود و نصارہ کے جتنے علماء اور رہبان ہیں اب لوگوں کے سامنے غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں بائبل میں ہے، اور کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں اس کی، حالانکہ نہ اللہ رب العالمین نے کہا نہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ تو گویا یہ اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے کھلے عام بہتان باندھ رہے، جھوٹ بول رہے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ شیطان حکم دیتا ہے تو یہ کاروائیاں کون کرواتا ہے، یہ کام غلط کام کون کرواتا ہے، یہ باتیں جو غلط قسم کے عقیدے بناتے ہیں یہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رحمان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو